صحافی ریحان طارق کی گرفتاری قانون کی عملداری یا آزادی اظہار کا نیا امتحان۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق عزیز انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پن نیوز۔ برطانیہ سے پاکستان پہنچنے والے معروف صحافی اور یوٹیوبر ریحان طارق کو لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر NCCIA نے حراست میں لے لیا۔ چند ہی گھنٹوں میں یہ خبر سوشل میڈیا، ٹی وی اور سیاسی حلقوں میں زیر بحث آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ آخر گرفتاری کیوں ہوئی؟ ان پر کون سی دفعات لگائی گئی ہیں؟ کیا یہ صرف ایک قانونی کارروائی ہے یا اس کے پس منظر میں آزادی اظہار، سائبر قوانین اور مذہبی حساسیت جیسے بڑے سوالات بھی موجود ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس معاملے کا تحقیقی بنیاد پر جائزہ لیں گے۔ گرفتاری کیسے ہوئی؟ دستیاب معلومات کے مطابق ریحان طارق برطانیہ سے لاہور پہنچے تو امیگریشن کلیئرنس کے دوران معلوم ہوا کہ ان کا نام پروونشل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ میں موجود ہے، جس کے بعد NCCIA کے اہلکاروں نے انہیں اپنی تحویل میں لے لیا۔ بعد ازاں انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ ابتدائی عدالتی اور سرکاری معلومات کے مطابق ریحان طارق کے خلاف دو طرح کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ پہلا پیکا یعنی سائبر کرائم سے متعلق دفعات، دوسرا توہین مذہب سے متعلق پاکستان پینل کوڈ کی بعض دفعات۔ تحقیقاتی اداروں کا موقف ہے کہ ان کے سوشل میڈیا مواد میں ایسا مواد موجود ہے جس کے بارے میں شکایت موصول ہوئی اور اسی بنیاد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ دوسری جانب ریحان طارق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک صحافی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی آزادی اظہار پر دباؤ کے مترادف ہے۔ یہ معاملہ اب عدالت میں ہے، اس لیے الزامات ابھی ثابت نہیں ہوئے۔ پیکا ایکٹ پاکستان کا وہ قانون ہے جو سوشل میڈیا، آن لائن مواد، سائبر کرائم، ڈیجیٹل فراڈ اور الیکٹرانک جرائم سے متعلق مقدمات کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص پر الزام ہے کہ اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے غیر قانونی مواد پھیلایا، نفرت انگیزی کی یا قانون کے مطابق ممنوع مواد شائع کیا، تو اس کے خلاف اسی قانون کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے۔ توہین مذہب کی دفعات کیوں اہم ہیں؟ پاکستان میں مذہبی معاملات سے متعلق قوانین انتہائی حساس تصور کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص پر ان قوانین کے تحت مقدمہ درج ہو جائے تو معاملہ نہ صرف قانونی بلکہ سماجی اور سیاسی اہمیت بھی اختیار کر لیتا ہے۔ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مقدمہ درج ہونا اور جرم ثابت ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ کسی بھی ملزم کو آئین اور قانون کے مطابق صفائی پیش کرنے کا، منصفانہ ٹرائل کا مکمل حق حاصل ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ملک کے اندر دو بڑی آراء سامنے آ رہی ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ اگر کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو چاہے وہ صحافی ہو یا یوٹیوبر، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ صحافیوں اور ڈیجیٹل کریئٹرز کے خلاف سائبر قوانین کا استعمال انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے تاکہ آزادی صحافت اور آزادی اظہار متاثر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کیس صرف ایک فرد کی گرفتاری نہیں بلکہ پاکستان میں ڈیجیٹل آزادی، صحافتی آزادی اور قانون کے استعمال پر بھی ایک بڑی بحث بن چکا ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ اب تحقیقات جاری ہیں۔ NCCIA عدالت میں شواہد پیش کرے گی جبکہ ریحان طارق کی قانونی ٹیم اپنا دفاع کرے گی۔ اگر عدالت شواہد کو کافی سمجھے گی تو مقدمہ ٹرائل کی طرف بڑھے گا، ورنہ قانون کے مطابق دیگر فیصلے بھی ممکن ہیں۔ اس مرحلے میں کسی بھی حتمی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ فیصلہ صرف عدالت ہی کرے گی۔ ریحان طارق کی گرفتاری نے ایک مرتبہ پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ ڈیجیٹل دور میں آزادی اظہار اور قانون کی حدود کہاں تک جاتی ہیں؟ کیا موجودہ قوانین کا نفاذ متوازن انداز میں ہو رہا ہے؟ اور کیا ایسے مقدمات پاکستان میں صحافت اور سوشل میڈیا کے مستقبل پر اثر انداز ہوں گے؟ ان سوالات کے جواب آنے والے عدالتی مراحل اور تحقیقات کے بعد ہی واضح ہوں گے۔ ناظرین، آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون اپنی درست سمت میں چل رہا ہے یا ایسے مقدمات آزادی اظہار پر اثر ڈال سکتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔